بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر کی طاقت۔ ان سورتوں کو ایک ساتھ فقیر بھی پڑھے تو وہ بھی اگلے روز کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، تین سورتیں، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ کوثر، اگر کوئی فقیر بھی ان تین سورتوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ جو شخص کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، وہ پیسوں کی پریشانی ہے، دولت کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، بس یہ تین صورتیں ملا کر پڑھنے کی دیر ہے، اس کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی اور اسے نجات مل جائے گی۔ اگر وہ مقروض ہے، پیسوں کی بڑی اشد ضرورت ہے، فوری طور پر دیر نہ کرے، اس وظیفے کو کرے، ایسی جگہوں سے پیسوں کا، دولت کا انتظام ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی یہ تینوں صورتیں کمال کی صورتیں ہیں۔ آپ نے شاید اس سے پہلے اس طرح کا عمل یا وظیفہ نہیں کیا ہوگا، یہ خاص وظیفہ خاص لوگوں کو ہی پتہ ہے۔ آئیے آج کے اس وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں اور وظیفہ کرتے ہیں، جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، حالات بدلیں گے، دن بدن عروج ملتا چلا جائے گا۔ بس ایک ہی دن کے عمل سے ایسی جگہوں سے رزق آئے گا اور اتنا آئے گا اور ایسا آئے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، جیسے آندھی اور طوفان آتے ہیں۔ اب آپ کو رزق کے پیچھے، دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب دولت خود آپ کی تلاش کر کے آپ کے پیچھے آئے گی۔ اب ذرا سنیے، ذرا غور سے کس طرح سے اس عمل کا وظیفہ کرنا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے کون سی سورت پڑھنی ہے، جو ترتیب لکھی ہوئی ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گی، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر۔ ناظرین، اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہر ایک سورت کی الگ الگ طاقت ہے، اور جب تینوں مل جاتی ہیں تو پھر اس کے نظارے آپ خود دیکھیں گے، اس کے معجزات آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے عمل کا طریقہ کار سمجھیے گا۔ اس عمل کو آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے، نماز کے بعد کرنا ہے۔ ان دو باتوں کو ذہنوں میں اتار لیں اور انہیں اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ ناظرین، یہ اتنی مبارک صورتیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک صورت کی، سورۃ فاتحہ کی اپنی ہی شان ہے، اپنی طاقت ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نور ہے، اور سورۃ کوثر یہ دشمنوں سے نجات کے لیے ہے، اور سورۃ اخلاص رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ اس کا وظیفہ تو میرے آقا نے اپنے غریب صحابہ کو بتایا، جو چند دنوں میں اتنا مالا مال ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب تو اتنا رزق اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، مطلب گھر رزق سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ جب تعوذ پڑھتے ہیں تو شیطان مردود سے نجات مل جاتی ہے، شیطان پھر عمل میں دخل اندازی نہیں کرتا، اور پھر جب شیطان دور ہو جاتا ہے تو 100% ہمیں وظیفے کے اندر طاقت مل جاتی ہے، کامیابی مل جاتی ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ پڑھنے میں چند راز ہیں، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، رب العالمین انسان کا مولا ہے، مددگار ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں شیطان راستہ بند کرتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان پکار کو عرض کرتا ہے، اے مولا تو مجھے شیطان سے بچا لے۔ تعوذ زبان کی طہارت ہے، شرک کرنے والے گویا جنبی ہیں اور گناہ گار گویا قلبی ہے۔ تعوذ رحمت کا ذریعہ ہے، کوئی بھی آ کر اس میں غوطہ لگائے پاک ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تعوذ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ جب عمل کو شروع کرنا ہے، شروع کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، کس چیز کی؟ دولت کی، عزت کی، شہرت کی، مالا مال ہونے کی، غیب سے خزانے حاصل کرنے کی، غیب سے رزق حاصل کرنے کی، اپنے لیے رب کی رحمت حاصل کرنے کی، یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک 7 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھنا ہے۔ ناظرین، تقریباً تمام انبیاء، اولیاء کرام نے مختلف عبادتوں سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی ہے، ہر مصیبت کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر، یہاں تک کہ ایک شخص پر بہت غصہ بار تھا اور منہ سے جاگ نکل رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ بھی دور ہوتا ہے، جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے، اور حضور
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना 10 बार आऊज़ बिल्लाह पढ़ लिया करे तो अल्लाह ताला उस पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो कि उसको शैतान से बचाता है। तफसीर रूहुल बयान में है कि आऊज़ बिल्लाह की तफसीर में फरमाया, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स कल्ब के साथ आऊज़ बिल्लाह पढ़े तो रब उसके और शैतान के दरमियान 300 पर्दे हाइल कर देता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आऊज़ बिल्लाह को मुख्तलिफ इबादतों के साथ बहुत से फ़ायदों के साथ दुआओं में वारिद फरमाया है। और फिर इसके बाद आपने सबसे पहली सूरत फातिहा को, इसका मतलब है कि खोलने वाली सूरत, इससे मुकद्दर भी खुलता है, किस्मत भी खुलती है, तो रिज़्क़ के दरवाजे भी खुलते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ों के राज खोलते हैं। और देखें, जब कोई फ़कीर किसी अमीर के दरवाजे पर जाता है, भीख मांगने की अर्ज़ कर से जाता है तो उसकी तारीफ़ करता है, तो हमने सबसे पहले अपने रब की तारीफ़ करनी है। गोया फ़कीर का ये कहना है कि घर वाला बड़ा सखी है, ये उसकी तारीफ़ है। हमने क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के तमाम जहानों के पालने वाला वो रब है, उसकी ज़ात है जो तमाम जहानों को पालने वाली है। तो जब हम उसका ज़िक्र करेंगे, उसका तज़किरा करेंगे, इस तरह से उसकी शान और अज़मत को बयान करेंगे तो नाज़रीन बात बन जाएगी। तो इस तरतीब के साथ आपने इस अमल को करना है। बुज़ुर्गान दीन की आदत है तिलावत कुरान पाक के मुतल्लिक़ जदा गाना थी। सहाबा किराम तो एक दिन रात में उठ उठ कुरान मजीद ख़त्म कर लेते थे। 4 दिन और 4 रात में बाज़ हज़रात एक दिन में कुरान पाक ख़त्म कर लेते थे। तो नाज़रीन वो लोग किस दर्जे कुरान पाक ख़त्म कर लेते थे, तो नाज़रीन वो लोग किस दर्जे पढ़ते थे, किस मुकाम पर थे। वरना तो कुरान का एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह कई कई नेकियां अता फरमाता है। इससे नाज़रीन अलिफ लाम मीम, यह 3 अलग अलग हरूफ हैं। अलग अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है, मीम अलग हरफ है, तो कितनी उस बंदे के नाम अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। जो आज इस तरह इस पर अमल करेगा, यकीन जानिए दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। और आपको अंदाज़ा नहीं कि किस कदर आपको इस अमल से फ़ायदा होने वाला है, किस कदर इस अमल से आपको ताकत मिलने वाली है। इसलिए मैंने कहा अगले ही लम्हे, ये कोई रातों और महीनों की बात नहीं, अगले ही लम्हे आपकी ज़िंदगी, आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। आपको वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा जिसकी आप आरज़ू करते हो, तमन्ना करते हो, जो कुछ तो मांगते हो, मांगना चाहते हो, जो तुम लेना चाहते हो, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। बस 10 बार सूरत फातिहा का ये वजीफ़ा करना है और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है और आमीन के साथ पढ़ना है। अब जो तरतीब मैं समझा रही हूँ, इसी तरतीब को आपने कभी नहीं भूलना। ये बस ज़हन में रख ले कि इस अमल को दिल पर लिख ले, दिल पर उतार ले, अपनी नस्लों को बता दे, अपने बच्चों को बता दे। इंशाअल्लाह वो भी दुआएं देते रहेंगे। जो शख्स आज तक अपनी औलाद के लिए कुछ भी नहीं कर सका, तो कम अज़ कम ये वजीफ़ा ही कर ले। कम अज़ कम अगर ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हो, रौनक चाहते हो, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत चाहते हो, तो फिर जल्दी करना, देर मत करना। इस अमल को ज़रूर करके देखिएगा नाज़रीन। अब अमल का जो तरतीब और तरीका बता रही हूँ, इस तरह आपने करना है। पहली सूरत मुबारक जो कुरान मजीद की भी पहली सूरत है, इस सूरत मुबारक को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। देखिए, इसमें हर बीमारी की शिफा है, सिर्फ ये दौलत के लिए नहीं है। इसके अलावा जितनी भी परेशानियां हैं, हर परेशानी से निजात के लिए ये सूरत बेहतरीन है। इसलिए मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं पढ़नी। तीनों सूरतों के शुरू में आपने बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है। जितनी जितनी तादाद बताती जाऊँगी उतनी ही तादाद में आपने पढ़नी है। और हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। इससे दुनिया के तमाम मसाइल, तमाम मुसीबतें इंशाअल्लाह अल्लाह दूर फरमा देगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र पर से गुज़रे और देखा कि उसमें मैयत पर अज़ाब हो रहा है। ये देखकर चंद कदम आगे तशरीफ़ ले गए और वहाँ से इल्तिजा करते वापस आए, वज़ू किया और उस कब्र पर गुज़रे तो कब्र में नूर ही नूर है, वहाँ रहमत इलाही की बारिश हो रही है। आप बहुत हैरान हुई और बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मौला मुझे इसके बारे में बताए कि ये राज क्या है। इरशाद हुआ, ये सख्त गुनाहगार और बदकार था, इस वजह से अज़ाब में गिरफ़्तार था, लेकिन इसने अपनी बीवी हामला छोड़ी थी, उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ और आज उसको मकतब भेजा गया है। उस्ताद ने उसे बिस्मिल्लाह पढ़ाई है और हमें हया आई कि हम ज़मीन के अंदर इस शख्स को अज़ाब दें जिसका बच्चा ज़मीन पर मेरा नाम ले रहा है। अंदाज़ा नहीं कि बिस्मिल्लाह की कितनी बरकत है। और एक रवायत के मुताबिक जिस शख्स को सख्त से सख्त मुसीबत और मुश्किल आ जाए, 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर 2 रकात नफल पढ़े, एक ही दिन के अंदर बड़ी से बड़ी हाजत पूरी होगी और बड़ी से बड़ी परेशानी हल हो जाएगी।
ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو 2 عمل دے رہی ہوں اور دونوں ہی اتنے طاقتور، اتنے کمال کے عمل ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور آپ نے اس سورت کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو سورت ہے وہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ دوزخ کے 7۔ زمین کتنی ہیں؟ 7۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے چکر کتنے لگاتے ہیں؟ 7۔ کنکریاں کتنی مارتے ہیں؟ 7۔ ہفتے کے اندر دن کتنے ہیں؟ 7۔ تو اس 7 کا عادت تمہاری 7 نسلوں کو بدلے گا، تمہاری 7 نسلوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس عمل کو کر کے دیکھیں، پھر اس کے بعد محتاجی اور اس طرح کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ سورۃ مبارکہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے ناظرین سورۃ اخلاص۔ اس میں نے کئی فضائل پہلے بھی آپ کو سنائے ہیں، کیونکہ یہ سورت ایسی ہے کہ جس کو ایک بار پڑھے تو اللہ پاک 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ اس کو 3 بار پڑھتا ہے اللہ اسے پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ اسے پڑھتا ہے، 4 خلفائے راشدین اس کی پیشانیوں کے اوپر اس کی ایک ایک آیت لکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جو اس سورت سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ اس سورت کو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، شوق تو دل لگا کر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ سورت اس بندی کے لیے شفیع بن جاتی ہے، سفارش کرنے والی بچ جاتی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، ایک صحابی بڑی اس سورت کے ساتھ محبت رکھتے تھے، اس کو ہر وقت پڑھتے رہتے، چلتے پھرتے پڑھتے رہتے، اور جب وہ فوت ہوئے ان کے جنازے میں اللہ نے لاکھوں فرشتے چلتے پھرتے بڑھتے رہے، اور جب وہ فوت ہوئے ان کے جنازے میں اللہ نے لاکھوں فرشتے بھیج دیے۔ تو جو بندہ ایک سورت مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ پاک نوری ملائکہ، نوری فرشتوں کو اس بندے کے جنازے میں شامل کر دیتا ہے۔ تو یہ سورت پھر کتنی مبارک سورت ہوئی۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس عمل سے محروم رہ جائے تو اس کی سوائے بد نصیبی کے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اس لیے کہ یہ سورت، یہ عمل کرنے والا شخص اللہ کی غیبی مخلوق سے مدد حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کر لیتا ہے۔ اور اب آخری سورت بتانے لگی ہوں، اس کی تعداد بھی، طریقہ کار بھی، بس عمل اقتدار کے ساتھ طرف جا رہا ہے۔ اب اسی طرح آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے 3 آیات ہے سورت میں، اور یہ قرآن مجید کی دیکھنے میں سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن برکت کے اعتبار سے بہت بڑی سورت ہے، اس لیے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی شان بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سورت مبارکہ پڑھنے سے دشمنوں سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ سورت اس وقت میرے آقا پر نازل ہوئی جب میرے آقا کو لوگوں نے سخت پریشان کر رکھا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی غم زدہ رہتے تھے، تو اللہ نے حضور کے غم کو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے سورت کا نزول فرمایا۔ اول آخر جو درود پاک میں نے بتایا ہے، وہ درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کا حکم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب بھی تو حضور کی ذات پر درود پاک پڑھے تو خوش دلی کے ساتھ پڑھا کر، اس لیے حضور درود سنتے ہیں، اس لیے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے پڑھا کرے۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ راز ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یہ ذریعہ ہے۔ اب جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس طرح، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوئی، عرض کیا ہے میرے رب میں دعا کرتا ہوں تو اسے قبول فرما، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے، کوئی دعا سکھا دے کہ میں تیری بارگاہ میں جب بھی دعا کروں تو دعا کو قبول فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ کلمات کہہ لیا کرو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میں تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، ان کلمات کو جو بندہ بھی چاہے پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں موسیٰ، جو بندہ بھی یہ کلمات کہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، کیونکہ لا الہ
الا اللہ ایک مرتبہ کہے، اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو میزان کی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو دوسرا والا بھاری ہو جاتا ہے۔ اس قدر اس کی شان ہے، اس قدر اس کی طاقت ہے۔ تو اسی طرح آپ نے پھر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ ناظرین اس سورت کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تینوں صورتیں مل گئی، درمیان میں وقفہ نہیں ڈالنا، درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی۔ اسی طرح آپ نے صورتوں کو پڑھنا ہے اور پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اور ہو سکے تو حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ ضرور کر دیجیے گا۔ یقین جانیے مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری تعظیم کے پیش نظر مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ درود شریف کے اس کلمے سے ایک ایسا فرشتہ پیدا ہوتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک مشرق پہ اور دوسرا مغرب پہ، اس کے دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر جس طرح اس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ تو وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اور ناظرین جس کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرے اس بندے کی شان اور عظمت کیا ہوگی۔ تو آپ یہ عمل لازمی کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام دکھ تکلیف کو دور فرمائے۔ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔